إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تقریباً 2 سال سے کووڈ-19 کی وجہ سے ہم عید کی نماز میں عیدگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو 1443 ہجری کے عید منانے کے لیے یہاں ہم سب کو اللہ نے جمع فرمایا ہے. ہم اپنے رب سے ہم اپنے رب کا زبان سے دل کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. یہ روحانی منظر دیکھنے کے لیے نگاہیں 2 سال سے تڑپ رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ پورا مہینہ امن و سلامتی، صحت و عافیت کے ساتھ روزے اور دیگر عبادتیں انجام دینے کا موقع نصیب فرمایا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام پائے تکمیل کو پہنچتا ان مبارک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. معزز حاضرین، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد یہ چلچلاتی دھوپ میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. حقیقت میں جس بندے نے تقریباً 30 دن روزہ رکھا اور بلاری کی چلچلاتی دھوپ جو رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر روزے داروں کو جلا رہی تھی، حقیقت میں اس رب شکور کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے رمضان میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے رہے. سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک عین گرمیوں میں رمضان آیا، شدت کی گرمی، حلق سوکھ جاتا، جسم نڈھال ہو جاتا. رب کی رضا کی خاطر ہم نے یہ سب برداشت کیا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں 2 بدلہ دے گا، وہ یقیناً دے گا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بقیہ زندگی میں بھی اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. کہا: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا. کہا: وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، ہم نے عین گرمیوں میں روزہ رکھا تو ایک دیہاتی روزہ رکھتا ہے تو اس سے پوچھا گیا، ایک دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم گرمیوں میں کیسے روزہ رکھتے ہو؟ کبھی کبھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو عین گرمی آتی ہے تو بولتے ہیں کہ آج کا روزہ لگ گیا ہے. تو یہاں ایک دیہاتی کی بات ہم نقل کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے روزہ کیسے رکھا تو کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھیے، میں حشر کے میدان میں جو گرمی ہوگی اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. معزز حاضرین، حشر کے میدان میں جو پیاس لگے گی اس کی سوچ کر جو ہے میری پیاس دنیا کی ہلکی ہو جاتی ہے. دیکھیے، ذرا تصور کیجئے، یہ ہم چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے ہیں، ذرا پریشان ہو رہے ہیں. ذرا آخرت میں گرم پانی دیا جائے گا، چہرے جھلس جائیں گے، انتڑیاں کٹ جائیں گی، کھانا گلے میں پھنس جائے گا، کفار کا کیا حال ہوگا. مگر
اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مومنوں کو خوشخبری سنائی، کہا اللہ کے نبی کا حوض ہوگا، جس حوض سے ایک مرتبہ کوئی بھی مومن پانی پی لے گا ماشاءاللہ وہ قیامت کے بعد کبھی بھی مکمل طور پر وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، نماز کی ادائیگی کے دوران اور جب بھی آپ خطبہ سن رہے ہیں ذرا حشر کی اس عدالت کے بارے میں تصور کر لیجئے۔ جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ہر ایک جس کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت کرنے لگیں گے۔ جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتے رہے وہ جھک جائیں گے، مگر اللہ کی رضا کی خاطر جو لوگ عبادت نہیں کرتے، ریاکاری کریں گے، وہ جب اللہ کے سامنے قیامت میں جھکنا جائیں گے تو احادیث میں آتا ہے کہ ان کی لکڑی پیٹ کی طرح ہو جائے گی۔ لہذا وہ مرحلہ آنے سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے جھک کر اس وقت میں عبادت کرنے کے لیے اب سے ہی مکمل طور پر تیاری کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، میں بھی گرمی میں کھڑا ہوں، آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہیں، ذرا تصور کیجئے قیامت کے دن گرمی کا احساس ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ آج یہ سورج بہت دور ہے مگر 3 میل کے فاصلے پر جب سورج آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ لوگ ننگے ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر چپل کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے مکمل طور پر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لہذا اس مرحلے کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم مکمل طور پر یہاں بٹھایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بڑا مجمع ہے مردوں کا، عورتوں کا، ایسے وقت میں ہمیں اس بڑے مجمع کو دیکھ کر حشر کا میدان یاد آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کی اور عیدین کی نماز میں سورہ قاف، سورہ قمر، سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھ کے بتاتے، اے لوگو جیسے تمہارا یہاں جمع ہونا بہت آسان ہے ویسے حشر کی عدالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر جمع کرنے پر قدرت ہے۔ معزز حاضرین، مومن وہ ہوتا ہے جو کسی موسم میں ڈرتا نہیں۔ مومن نہ گرمی سے ڈرتا ہے نہ سردی سے ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے گرمیوں میں تبوک کا سفر کیا، سردیوں میں خندق کھودی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں منافقین کو نکلنے کے لیے کہا تو کیا کہنے لگے؟ گرمی ہے نہ نکلو۔ اللہ نے ان منافقین سے کہا اس گرمی کو دیکھ کر ڈرتے ہو، ذرا قیامت کے دن کی گرمی کا بھی کبھی احساس کرو۔ معزز حاضرین، ہم نے رمضان میں عبادت کی، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر 3 چیزیں ہونا چاہیے۔ فرمایا من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مومن حقیقی، جو بندہ اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اور اس کی امید کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے وہی حقیقت میں حقیقی مومن ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں مسجدوں کو کھینچ لائی۔ روزے چھوڑتے ہوئے ہمیں ڈرا کرتے تھے، رمضان میں عبادت کرتے ہوئے یہ تصور آتا تھا کہ رمضان میں میں جو عبادت کرنے جا رہا ہوں اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن مجھے ملے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز حاضرین، ماہ رمضان جو آیا ہمیں بڑی خوشیاں دے گیا، عبادتوں کی وجہ سے ہمارے چہروں پر رونق آئی۔ آپ لوگوں سے میں جملہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے نیک راستے میں نکلنے پر انسان کے چہرے پہ رونق آتی ہے۔ یہ جو رونق آئی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے اس رونق کو ختم مت کر لیجئے، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جو لوگ رات میں تہجد پڑھتے ہیں، تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا نور ان کے چہروں پر مکمل طور پر ڈالتا ہے۔ قیامت میں کیا کیا انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ جب بندہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے پر خوشی ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور ان سب سے بڑھ کر جب ہم نے چلچلاتی دھوپ میں روزے رکھے، کبھی یہ حدیث ہمیں تسلی دیتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو الریان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھلے گا، فرشتے آواز لگائیں گے کہاں ہیں روزے دار، کہاں ہیں اس دروازے سے داخل ہونے والے؟ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے دار نفل روزہ رکھیں، فرض روزہ رکھیں، اس دروازے سے
داخل ہوں گے تو کبھی وہ پیاسے نہیں ہوں گے، اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، آپ دنیا میں جانتے ہیں جہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں تو بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ان دروازوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ جنت کے 2 دروازے ہیں، اس کے پاٹھک اگر کھلیں گے، ان 2 دروازوں کے درمیان میں تقریباً 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین بھی ہیں، اس وقت ایک حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ان 8 دروازوں سے مرد تو مرد داخل ہوں گے، اگر کوئی عورت ان 8 دروازوں سے داخل ہونا چاہتی ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ طبرانی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ خواتین غور سے سنیں حدیث، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی بات مانتی ہے، تو ایسی مومن عورت سے کہا جائے گا، اے مومن عورت، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا داخل ہو جاؤ۔ معزز حاضرین، رمضان آیا تو ہم کو نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے آیا، مگر جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنی پرانے زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں، کل شام ہی میں بعض جگہ دیکھا گیا کہ لوگ گانے سننا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے کہا، جب بندے کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتے ہیں تو خیر رک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی بندہ مکمل طور پر جی چرانا شروع کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان کے دن اور راتیں ماشاءاللہ بڑی مجاہدے میں گزری، خصوصاً آخری عشرہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزرا۔ یہ دیکھیے دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں مذہب اسلام کو وہ خوبی حاصل ہے، اتنے بھوکے پیاسے رہ کر اس کا ثواب کیا ملا، اس کا بدلہ کیا ملا؟ اس کا بدلہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کیا۔ معزز حاضرین، جن لوگوں نے روزہ رکھا اللہ کی خاطر، ان کو نماز پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آیا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے رمضان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا بل عادتاً روزہ رکھ لیا، تو ایسے لوگوں کو عید کی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، یہ جو عید آتی ہے اس میں خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب یہ خطبہ سن رہے ہیں، یہ سب عبادت ہے، اور ایسے موقع پر خوش ہونا عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ہر دن افطار کے وقت خوشی ہوتی تھی، افطار کے سامان کو دیکھ کر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھ کر کے۔ آج یہ بڑی شکل میں خوشی دیکھ کر ماشاءاللہ ہم سب خوش ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، شریعت میں خوش رہنا، خوشیاں بانٹنا، دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کر لینا بڑی نیکی ہے۔ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے موقع پر آپ خوش رہتے، ماحول کو خوش رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بڑا خوش رکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، عید کے دن انصار کی کچھ بچیاں اپنے ہاتھ میں وہ دف لے کر بجا رہی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیکھا تو کہا، بچیاں رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ عید کے دن جو خوش ہونا وہ فطری چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو، عید کے دن اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ عید کے دن اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیچھے کھڑا کر کے مسجد نبوی میں حبشہ کا جو کھیل ہوتا وہ دکھا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دل جوئی کی خاطر اتنا لمبا قیام کیا۔ بار بار پوچھتے، عائشہ دل بھر گیا، دل بھر گیا؟ عائشہ بولتی، نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی بیویوں کی دل جوئی کرتے، ان پر خوشی داخل کرتے اور ان کی خاطر ماشاءاللہ مکمل طور پر کھڑے رہتے تھے۔ معزز حاضرین، ہم گانے، میوزک، نئی فلمیں، نئے گانے دیکھ کر عید کا استقبال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عید کی پاکیزہ عبادت کو یہ مغربی تہذیب کی لعنت سے گندہ مت کیجئے۔ اگر ہم جو ہے عید کے موقع پر نئی فلمیں، گانے وغیرہ دیکھتے ہیں، بھلا بتائیے اسلام نے عید کا جو تصور دیا اس عید میں اور غیر مسلموں کی عید میں کیا فرق ہوگا؟ معزز حاضرین، عید کے اس موقع پر عیدی بانٹنا بھی مکمل طور پر جائز ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا تو کہا، عید کے موقع پر عیدی دینا یہ اچھے عادات میں سے ہے، خوشی داخل کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بلکہ
کہ شریعت نے ہمیں بتایا کہ مکمل طور پر کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں عیدی کے معاملے میں کسی کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں خواتین اپنے گھر میں جو ہے داماد بہونی وغیرہ آتے ہیں تو ان سے اس معاملے میں بے تکلف ہو جاتے ہیں، جو کسی طریقے سے مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ایسے وقت میں ہمیں گناہوں سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔ کیا کہا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے؟ دیکھیے، جو آدمی نیا کپڑا پہن لیتا وہ اصل میں عید نہیں ہے۔ بندے کی زندگی میں اگر اطاعت بڑھتی ہے تو حقیقت میں وہی عید ہے۔ اب دیکھیے، عید کو آتے ہوئے ہم مختلف گاڑیوں اور سواریوں پر سوار ہوئے، ہم نے شاید سمجھا یہی عید ہے، نہیں بلکہ عید میں آنے کے بعد اگر میرے اور آپ کے گناہ مکمل طور پر بخش دیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر یہی عید ہے۔ اور معزز حاضرین، اتنا بڑا مجمع ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا مجمع دیکھ کر خواتین کا، مردوں کا، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ امت کو متحد ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار کے سارے اسباب ہمارے اندر آ رہے ہیں، بدعت آ رہی، خرافات آ رہے ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ ان تمام چیزوں نے مکمل طور پر امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں امت کو متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلکی اختلافات اپنی جگہ، مگر اجتماعی مسائل میں امت کو ایک جسم و جان کی طرح ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسا کہ ایک شاعر بھی کہتا ہے، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید بھومی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ اتنے بڑے مجمع کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے امت کو اپنے ایمان، عقیدہ، اخلاق و کردار میں بھی وزن ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا عقیدہ کمزور ہوا، دنیا والوں کی نظر میں امت مسلمہ تھرماکول کی طرح ہو گئی ہے۔ اتنے بڑے مجمع کو دیکھتے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کی دوریاں ختم ہونا چاہیے۔ یہ عید آتی ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ رمضان دلوں کو صاف کرنے کے لیے آیا تھا۔ عید کے موقع پر اپنا جو ہے دل مکمل طور پر صاف رکھیے، اور اسی طریقے سے عید کا ایک پیغام یہ بھی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا فن بھی مکمل طور بتاتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک بات بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، امت کو مختلف صلاحیتوں کے مالک افراد پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف افراد پیدا کیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ایسے آج امت کو ان جیسے افراد کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت جو ہے ہر میدان میں ہر چیز سے مکمل طور پر آگے بڑھ سکے۔ اور یہ مجمع دیکھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور ہمیں عید کے اس موقع پر بھی یقین کر لینا چاہیے، ہم کتنا بھی خوش ہو جائیں یہ قید خانے کی ہی خوشی ہے، حقیقی خوشی تو مکمل طور پر آخرت میں ملے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایمان، عمل صالح، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بڑوں کی توقیر اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دادا، نانا، نانی کا احترام بھی ہمارے گھروں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو برداشت کرنا، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا، ان کی عزت کرنا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا، جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ معزز حاضرین، ایسے وقت میں نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دشمنان اسلام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کے کام کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان لڑکے لڑکیاں علم نافع، عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کی سازشوں کا پورا شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو فتنوں سے بچا کر پیار سے، محبت سے، حکمت سے کام کرنا چاہیے، اور خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو موجودہ دور کے فتنوں سے بچانا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، بچوں کو تعلیم دیں، دینی تربیت کریں، اور والدین ہمیشہ ان کے حق میں دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والدین اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، یہی دعا ان کو مکمل طور پر جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کراتی ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ یہ دعا اسماعیل کے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے؟ اسماعیل نمازی بنتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی مکمل طور پر تاکید بھی کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اور یاد رکھیے، جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کے سارے علوم آسان، اور قیامت کی حشر کی عدالت میں حافظ قرآن کے والدین کو سورج
اس سے زیادہ چمکنے والا اور دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ تاج پہنایا جائے گا۔ والدین پوچھیں گے کیوں؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچوں نے قرآن یاد کیا ہے۔ عید کے اس موقع پر ہمیں رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل رشتے توڑے جا رہے ہیں اور توڑنے کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ رحمت الہی سے محروم ہو رہا ہے۔ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تو کیا اعلان کرتے؟ اے سامعین سننے والوں، اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رشتے کو کاٹتا ہے تو وہ ہماری مجلس چھوڑ کے چلے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہم رحمت الہی سے محروم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے رشتوں ناتوں کو توڑنے سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک صحیح ذکر کی، فرمایا اللہ کے پاس سب سے ناپسندیدہ گناہ شرک ہے اور شرک کے بعد رشتوں ناتوں کو توڑنا ہے۔ دیکھیے رشتہ داری کو جوڑنے سے ماشاءاللہ آپ پل صراط پر آسانی سے چل پائیں گے۔ جو دنیا میں رشتہ داری کو نہیں جوڑتے ان کے لیے پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ ماں باپ، شوہر، بیوی، اساتذہ، معلمات، ائمہ مساجد، ذمہ داران، اور ایک بات بھی ہے ذمہ داران اور علماء کے درمیان میں تعلقات اچھے ہونا چاہیے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس معاشرے میں ذمہ دار اور علماء ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں، اگر یہ صحیح ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ بڑا برکت والا، خوبیوں والا، پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں علماء اور ذمہ دار کے درمیان میں تعلقات بگڑ جاتے ہیں تو پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ اس خطبے میں علماء کے پاس بھی ایک پیغام ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ سلف کے منہج پر چل کر مکمل طور پر دعوت کا کام کریں۔ اساتذہ اور معلمات سے ہماری گزارش ہے وہ اپنے طلبہ و طالبات پر محنت کریں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے ہم ان کو لا لیتے ہیں۔ ہر استاد اور معلمہ کو یہ سوچنا چاہیے یہ میرا جو سامنے اس شاگرد آیا ہے پتھر ہے، اس کو تراش کر کے مجھے ہیرا بنانا چاہیے۔ اور خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بیوی شوہر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اور ایک بات بھی ہے صبر و تحمل کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خلا اور طلاق کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ لڑکیوں میں صبر نہیں اور لڑکوں میں جینے کا مکمل طور پر سلیقہ نہیں، جس وجہ سے طلاق اور خلا کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اور یہ بات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے بعض ایسے جوڑے بھی ہیں معاشرے میں خلا بھی نہیں طلاق بھی نہیں، ایسی مکمل طور پر زندگی گزار لیتے ہیں اور طلاق اور خلا ہوئے بغیر مکمل طور پر دوسری بھی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم کو آلات سے بھی آگاہ اور واقف ہونا چاہیے، فتنے سے بچنے کی دعا، گناہوں میں دور رہنا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ گھنٹے کی لذت کے لیے ہمیشہ کی جنت کو بیچنا میں سمجھتا ہوں یہ حماقتی ہے۔ امت کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ کیا کر رہا ہے؟ شادی محل بن رہا ہے، فلاں فلاں بلڈنگیں بن رہا ہے۔ دیکھیے ہمارا اپنا پیسہ اگر تعلیم کے لیے، تعلیمی درسگاہوں کی تیاری کے لیے تیار ہوتا ہے، ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل اسکول ہونا چاہیے، درسگاہ کا قیام، عمدہ نصاب تعلیم، تجربے کار اساتذہ سے مکمل طور فائدہ اٹھایا جائے، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ ایک کافر اور ایک مسلمان کی زندگی میں یہی دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہم سب کو اسلامی تہذیب کو اپنانا چاہیے، کبھی مغربی تہذیب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے میں خواتین سے بھی خطاب کرتے تھے، محترم ماں اور بہنوں، رمضان بھر آپ نے جو خدمت کی وہ قابل رشک ہے۔ آپ کے خدمت کے جذبے کو اور ایثار کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتے، سب سے آخری میں سحری افطار کرتے۔ مکمل طور پر ان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے مکمل طور پر ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔ معزز ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو پہچانو، اللہ کا حق ادا کرو، نبی کی اطاعت دو اور شوہروں کی اطاعت کرو، اپنے بچوں کی تربیت رکھو۔ فلمی ستاروں اور کھلاڑیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، سیرت صحابیت کا مطالعہ کرو، اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کرو۔ اگر آپ کے گود میں علم ہے، آپ کے گود میں پلنے والے بچے امام بخاری، ابن تیمیہ، علامہ البانی بن سکتے ہیں۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اصلاحی دروس میں شریک ہو کر قرآن مکمل طور پر پڑھنا چاہیے، صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر یاد رکھیے ماں اور بہنوں، اگر آپ نیک بن جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت دنیا کا سب سے بڑا بہترین خزانہ ہے۔ یہ بات بھی ہے جن بچوں نے ماشاءاللہ رمضان میں روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان روزوں کا ثواب جہاں بچوں کو دے گا ماشاءاللہ ماؤں کو بھی مکمل طور پر دے گا اور باپوں کو بھی عطا کرے گا۔ دیکھیے نئے کپڑے اسلام کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ آج ہم نے نئے کپڑے پہنے، لیکن یاد رکھیے
ماہ رمضان میں ہم نے سب سے بہترین جو کپڑا پہنا وہ تقوی کا کپڑا ہے۔ تقوی کے کپڑے کو اپنے ذہن سے مت نکالیے، بلکہ وہ کپڑا ہے جو مرتے دم تک ہمیشہ ہم کو پہن کر رکھنا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا، نئی ایجادات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں۔ اور یہ بات بھی ہے، آج ہماری نوجوان نسل اس موبائل اور انٹرنیٹ کے برے استعمال سے مکمل طور پر غارت ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ کی ذاتی رقابت پیدا کرو، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، اے میرے بیٹے تم آسمان اور دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اپنے اندر وہ پیدا کرو، اللہ کا ڈر، تنہائی کے گناہ سے بچیے، اور بچوں اور بچیوں کو مکمل طور پر فتنہ سے دور رکھیے اور ذہنی غلام مت بنیے۔ اور آخری میں دو باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اگر وہ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو سال بھر جو ہے ثواب ملے گا روزہ رکھنے کا۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں رمضان کے روزے فرض، جیسے فرض نماز کے بعد ہم نفل نماز سنت پڑھتے ہیں، ایسے ہی 6 روزوں کی مکمل طور پر یہ حیثیت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کا دن ہوتا تقبل اللہ منا ومنکم کہہ کر ایک دوسرے کو جو ہے مکمل طور مبارکبادی دیتے تھے۔ انشاءاللہ بیچ میں جامعۃ الحسنات اور سبل السلام کے چندے کے لیے وقفہ ہوگا، آپ لوگ دل کھول کر مکمل تعاون کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے دعا پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔